مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ فدیہ ہے روزوں سے یا صدقے سے یا دم ذبح کرنے سے۔ پھر جس وقت مطمئن ہو جاؤ تم، بس جس شخص نے نفع اٹھایا عمرے کے ساتھ حج کی طرف، بس جو میسر ہو قربانی میں سے، بس جو شخص جو نہیں پاتا وہ قربانی، بس روزے ہیں 3 دنوں کے حج میں اور 7 دنوں کے جب واپس لوٹے، یہ ہیں 10 دن پورے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہوں اس کے گھر والے حاضر مسجد حرام میں، اور اللہ سے ڈرو اور یقین سے جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے متعلقہ 2 مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ حج کا یا عمرے کا احرام باندھ چکا، نیت کر چکا، روانہ ہو چکا، اور اس پر حج کے احرام کی حالت کے یا عمرے کے احرام کی حالت کے احکام لاگو ہو چکے۔ اب دوران احرام اس کو مجبوری ایسی پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس کو سر کے بال کٹوانے منڈوانے پڑ گئے۔ کوئی بیماری ایسی لگ گئی، مثلا بندہ گرتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، اب جہاں زخم ہو جائے وہاں اگر علاج معالجہ کرنا ہے یا ڈاکٹر نے ٹانکے لگانے ہیں تو پھر وہاں قریب میں کچھ نہ کچھ بال کاٹنے پڑتے ہیں، یا اس کو جوئیں پڑ گئیں، کوئی اور ایسی خارش مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے مجبوری ہو گئی، عذر ہو گیا کہ بال کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اگر احرام کی حالت میں بندے کو ایسا کرنا پڑ جائے اور پھر وہ کر گزرے تو اس کا احرام نہیں ٹوٹے گا اس سے، اگرچہ یہ جنایت ہے، احرام کے خلاف ہے، لیکن اس کو اس پر فدیہ دینا ہوگا۔ فدیے میں یا تو 3 روزے رکھے گا، یا پھر حسب توفیق صدقہ کرے گا، یا پھر نسک دم ذبح کرے گا، کوئی بھی جانور ذبح کرے گا۔ اور یہ صورت ہے کہ جب بندے کو اس طرح کی غیر اختیاری یوں مجبوری پیش آ گئی اور اس کو بال کاٹنے پڑ گئے۔ یہ پہلا مسئلہ اس آیت مقدسہ کے اس حصے میں بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا دم احصار والا، کہ ایک بندہ حج کا احرام باندھ چکا، سفر شروع کر چکا، اب راستے میں رکاوٹ آ گئی کہ آگے سفر کرنے سے روک دیا گیا، یا اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس وجہ سے یہ آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتا، عمرے کا ہے یا حج کا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا کوئی دم بھیجے، یعنی ایسا جانور بھیجے جس میں قربانی والے جانور کے سارے شرائط موجود ہوں، بے عیب ہو، اسی عمر کا ہو، اور وہ وہاں حرم کے حدود میں ذبح ہو، اس کو اطلاع ملے ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد یہ بندہ احرام کھول دے۔ یہ مسئلہ اس مسئلے سے پہلے کل کے درس میں بیان ہوا تھا۔ اب اگلا جملہ جو ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کہ اگر پہلے تو بندے کو رکاوٹ آ گئی تھی، چاہے حکومت نے روک دیا، چاہے کوئی اور رکاوٹ آ گئی، لیکن ابھی تک اس کا وہاں دم ذبح نہیں ہوا تھا اور یہ احرام اس نے کھولا نہیں تھا کہ وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اب وہ جو عذر تھا جس کی وجہ سے وہاں دم بھیجا تھا اور احرام کھولنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی احرام کھولا نہیں ہے، اس سے پہلے وہ رکاوٹ، وہ عذر، وہ وجہ ختم ہو گئی، اب یہ سفر کر سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ تو اب جو اس نے حج کرنا ہے، تو میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد اور حج تمتع، حج قران۔ حج افراد تو یہ
کہ انسان صرف اور صرف حج ہی کے لیے سفر کرتا ہے اور حج ہی کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور وہاں سے حج کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ حج افراد جو ہے یہ آفاقی بندہ، دنیا جہان میں کہیں رہنے والا بندہ وہ بھی کر سکتا ہے، اور حدود حرم کے اندر رہنے والا، مکہ میں رہنے والا وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری قسم جو حج تمتع کی ہے کہ ایک ہی سفر کرتا ہے، آفاق کا رہنے والا، دنیا جہان میں کہیں میقات سے باہر رہنے والا وہ سفر کرتا ہے حج کے لیے۔ اب وہ ایک ہی سفر میں دو احراموں کے ساتھ، ایک احرام سے عمرہ کرتا ہے اور دوسرے احرام سے حج کرتا ہے، سفر ایک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تمتع، حج تمتع، کہ اس نے ایک سفر سے دو نفع اٹھا لیے ہیں۔ اس پر بھی شکرانے کا دم لازم ہوتا ہے، اس کو دم تمتع کہتے ہیں۔ یہ شکرانے کا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک ہی سفر میں دو نعمتیں عطا فرما دی، عمرے کی بھی اور حج کی بھی، تو اس پر یہ دم تمتع ہے، یہ واجب ہوتا ہے۔ اور یہ دم جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہے، یہ حج کا مسئلہ بن جاتا ہے، حج کا حکم ہو جاتا ہے، حج کا حصہ بن جاتا ہے۔ مسافر ہے تب بھی، مقیم ہے تب بھی اس نے یہ کرنا ہے۔ لیکن یہ حج تمتع جو ہے یہ آفاقی کے لیے ہوتا ہے، حدود حرم سے باہر رہنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ حرم کے حدود میں میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے حج تمتع نہیں ہوتا۔ تیسری قسم حج کی حج قران ہے کہ دنیا جہان میں آفاق میں کہیں سے رہنے والا کوئی مسلمان سفر کرتا ہے اور ایک ہی سفر سے پھر ایک ہی احرام سے، احرام بھی ایک سفر بھی ایک، اسی ایک ہی احرام سے پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھولتا نہیں ہے، احرام کی حالت میں رہتا ہے، پھر حج کے دنوں میں حج کرتا ہے، تو اب یہ بندہ یہ قارن ہے اور اس کا حج حج قران ہے، اس پر بھی شکرانے کا دم لازم ہے، وہ بھی واجب ہے اس پر کہ اس نے بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر کرنا ہے کہ تو نے مجھے ایک ہی سفر میں اور ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس پر وہ دم قران ذبح کرے گا۔ اب یہ دم قران اس کے لیے بھی واجب ہے۔ یہ دم بھی سنت ابراہیمی والی قربانی کے علاوہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو حج عمرے پہ گئے ہوتے ہیں، ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ آفاق والے آج کل جو کرتے ہیں اکثر یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ بہت کم وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل انہی دنوں میں جاتے ہیں، سرکاری لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہی دنوں میں جاتے ہیں، بس جاتے ہوئے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ابھی ایک آدھ دن باقی ہے، فوراً اسی احرام سے حج بھی کر لیا، تو اب یہ لوگ قارن ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ اکثر ہمارے ہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ وہاں قربانی کے لیے پوچھتے ہیں کہ آیا وہاں قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اب وہ کرتے ہیں تو ایک ہی کرتے ہیں اور اسی کو وہ سنت ابراہیمی والی قربانی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا دم تمتع الگ ہے اور سنت ابراہیمی والی قربانی اگر وہاں کریں گے تو وہ الگ ہے، پھر ان کو دو کرنی ہوگی، قران والے کو بھی اور تمتع والے کو بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے نفع اٹھایا عمرے کا حج کی طرف، اب وہ ایک احرام میں ہوگا تو یہی قران بن جائے گا، الگ الگ احراموں سے ہوگا تو یہی تمتع بنے گا اصطلاح کے لحاظ سے۔ فمستیسر، پس جو میسر و حاصل ہو اس کو من الہدی، ہدی سے، قربانی سے۔ یاد رکھیے جو حج و عمرہ میں قربانی ہدی ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلے زمانے میں طریقہ یہ چلتا تھا کہ جس علاقے سے لوگ سفر کرتے تھے وہیں سے اپنا جانور ساتھ لے لیتے تھے، جہاں سے بھی دنیا جہان میں کہیں سے سفر پیدل ہوتے تھے تو جہاں سے سفر شروع کرتے کہ ہم جا رہے ہیں کعبۃ اللہ، تو وہ جانور اپنے ساتھ لے لیتے تھے، پھر ان کو خاص علامت لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور اب مختص ہو چکا ہے کعبۃ اللہ کے لیے، پھر کوئی چور ڈاکو بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو اس طریقے سے، اور اب جو ہے وہ وہاں چونکہ جانور ملتے ہیں، منڈیاں لگی ہوتی ہیں، اب وہاں سے خرید لیتے ہیں، دم تمتع بھی، دم قران بھی، یا سنت ابراہیمی والی قربانی کا جانور بھی۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو اس کو میسر ہے وہ وہاں ہدی ذبح کرے۔ اب اس کو کہتے ہیں ہدی،
اور جو قربانی کا دم تمتع دم قران وغیرہ، لیکن جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے اس کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں، اس لیے اس عید کو عید الضحیٰ کہتے ہیں۔ وہ اضحیہ الگ ہے اور ہدی الگ ہے۔ کئی سارے اہل علم کو بھی یہاں دھوکہ لگا ہے اور انہیں باقاعدہ کتابیں لکھ ماری، یہ جی مولویوں نے جو فتویٰ دیا کہ پوری دنیا میں جہان میں مسلمانوں پر قربانی ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں قربانی ذبح کریں، یہ سرے سے ہائی ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہدی کا تذکرہ ہے اور وہ صرف احرام والے حج عمرے والے کے لیے ہے، باقی قربانی کا جو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ عجیب سی باتیں نکالیں اور کئی سارے لوگوں نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھ ماری ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جانور ذبح کرنا ہے ہدی، جس کو دم تمتع یا دم قران کہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس جانور ذبح کرنے کی وسعت نہیں ہے، یا جانور ہی نہیں ملتا، یا پیسے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے اس کا متبادل شریعت نے یہ بتایا کہ وہ بندہ پھر 10 روزے رکھے گا۔ 3 روزے رکھے گا حج والے دن سے پہلے 3 روزے رکھے گا حج والے دن سے پہلے۔ بہتر ہے کہ 6، 7، 8 رکھ لے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر 7، 8، 9 بھی رکھ سکتا ہے۔ عید والے دن سے پہلے 3 روزے، اور باقی جو 7 روزے ہیں وہ جب حج کو مکمل کر لے، بالکل حج کے احکام سے فارغ ہو جائے۔ اب اگر فوراً واپسی ہے تو واپس آ کے اپنے علاقے میں، جہاں پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، چین کا ہے، جہاں کا ہے، وہاں گھر پہنچ کر کے 7 روزے رکھے۔ اور اگر ابھی اس نے وہاں رہنا ہے، دن وہاں رہنے کے ہیں لیکن حج سے فارغ ہو چکا ہے، حج کے احکام مکمل کر چکا ہے، اب وہ 7 روزے وہاں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ دم تمتع دم قران، حج تمتع حج قران کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ دونوں آفاقیوں کے لیے ہیں، اس لیے یہاں قرآن نے شرط لگا دی کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس بندے کے اہل خانہ وہاں مقیم نہ ہوں، جو وہاں کا اقامتی نہیں ہے، جو وہاں کا رہائشی ہے، مکے کا رہائشی ہے، اس پر حج قران حج تمتع نہیں، لہذا دم تمتع دم قران بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فمن لم یجد، جو بندہ قربانی دم تمتع دم قران نہیں پاتا، فصیام ثلاثۃ ایام، پھر وہ 3 دن روزے رکھے، فی الحج وہیں حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے واپس ہو کر کے، یعنی حج کے احکام سے مکمل فارغ ہو کر کے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ اس کے 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ دم تمتع دم قران یا اس کا متبادل 10 روزے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے اہل خانہ وہاں مقیم نہ ہوں، جو وہاں کا اقامتی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ جب بھی حکم دیتے ہیں پھر بندے کے اندر وہ ایمانی حرارت پیدا فرماتے ہیں جس سے اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب اللہ نے حج کے احرام کے مسائل بیان کیے تو فوراً فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، خوف خدا بندی ہوگی، خشیت الہی ہوگی، تو اب دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، دین کے حکموں پر چلنا اور ان کو اپنانا آسان ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقین جانو، علم الیقین کی حد تک یہ بات اپنے دل دماغ میں بٹھا لو، پکی بات ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو بندہ احکامات شریعہ میں کوتاہی کرے گا اور عمدن کرے گا، سستی کی بنا پر کرے گا، اپنی کوتاہی کی بنا پر کرے گا، جیسے آج ہم مسلمان نماز کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے، روزوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے، ہم دیکھیں شریعت کا کوئی حکم آپ کو نظر نہیں آتا کہ جس پر مسلمان 100% کاربند ہوں۔ چھوٹی چھوٹی وہ شریعت کے حکم جن پر نہ زر خرچ ہوتا ہے نہ وقت خرچ ہوتا ہے، ان پر بھی ہم لوگ 100% عمل نہیں کرتے۔ وضو کر رہے ہیں، اسی میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ مسواک ایک مستقل حکم ہے، 70 سے زیادہ اس کے فائدے ہیں، لیکن اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ ہر نیک کام، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، جس پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، برکت ہی برکت ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرنا ہے،
اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ کھانا پینا سنت کے مطابق کرنا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ سونا سنت کے مطابق ہے، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کا جو عنصر ہے اس کی کمی ہے، اور دوسرا جو اللہ کے ہاں حکم شرع کے چھوڑنے پر سزاؤں کا استحضار ہے وہ نہیں ہے۔ سزا ہمارے دل دماغ میں مستحضر نہیں ہے۔ ایک بچے کو پتہ ہے میں نے یوں کیا تو ابو مارے گا، میں نے یوں کیا تو استاذ مارے گا، اور وہ میرا استاذ دیکھ رہا ہے، میرا ابو دیکھ رہا ہے، وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتا اگر اس کو سزا کا یقین ہو کہ میں نے ایسا کیا سزا ضرور ملنی ہے، وہ نہیں کرتا۔ تو ہم 60 سال گزار چکے، 50 سال گزار چکے، 20 سال گزار چکے، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے آج تک مسواک کرنا نہیں سیکھا، آج تک سنت کے مطابق وضو کرنا نہیں سیکھا، سنت کے مطابق پانی کا گلاس پینا نہیں سیکھا، سنت کے مطابق روٹی کھانا نہیں سیکھا، سنت کے مطابق سونا نہیں سیکھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اندر میں تقوی کی کمی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں، سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان پر یقین نہ ہونا اور ان کا ہر وقت دل دماغ میں استحضار نہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔